السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا، پارٹ 4۔ الحمدللہ ہم نے اپنے لاسٹ سیشنز میں یہ دیکھا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلا خرچ جو اس کے مال میں سے نکالا جاتا ہے وہ کفن دفن کا خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی اسی کے مال میں سے کی جاتی ہے، اور پھر نمبر 3 میں اس کے جتنی بھی کمٹمنٹس، جو بھی پرومسز ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام فائنینشیل کمٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، مالی معاملات کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4 میں وصیت آ جاتی ہے۔ آج ہم وصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ وصیت کس کو کی جا سکتی ہے اور کتنے مال کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ پورشن کی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ 1/3 آف یور پراپرٹی، 1/3 آف یور فائنانس کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب وصیت کس کے لیے کی جائے گی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ رشتہ دار یا وہ شخص جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس کو آپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ اپنی زندگی میں وصیت کریں گے کہ لیٹس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میرے بھانجے کو، بھتیجے کو، یا میری پھپھو کو، چاچو کو، تایا کو، ماموں کو، وہ رشتے جن کو اصلاً وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، ان کے لیے وصیت لکھی جا سکتی ہے۔ اور اس میں آپ اپنا ہمسائے کے لیے بھی وصیت لکھ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا 1/3 حصہ یا اس سے کم حصہ میرے فلاں ہمسائے کو مل جائے، میرے فلاں دوست کو مل جائے۔ اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ بچہ جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے، چونکہ وہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، اس کی نسبت آپ سے خون کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کو آپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا الا یہ کہ آپ وصیت لکھ جائیں کہ میرے اس بچے کو، میری وصیت ہے کہ اس کو میرے مال کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ملے میرے مرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے مال کا 1/3 حصہ کسی آرگنائزیشن کو دینا چاہتے ہیں، ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ کو اپنی زندگی میں لکھنا ہوگا کہ میں اتنی مالیت کا یعنی اتنا مال، 1/3 مال کے لیے وصیت کر رہا ہوں کہ وہ فلاں آرگنائزیشن کو یا فلاں شخص کو مل جائے۔ اور یاد رکھیے اس کا آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، تبھی اس کو وصیت ملے گی۔ تیسری بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم اپنے وارثوں کے لیے وصیت لکھ سکتے ہیں؟ تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ میرے ایک بیٹے کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے اور پھر میں اس کے لیے وصیت بھی لکھ کے جا رہا ہوں کہ اس کو کچھ ایکسٹرا پورشن بھی ملے؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایسی وصیت کرنا کہ میرے ایک بچے کو بالکل بھی کچھ مت دینا، اس کو کچھ نہ ملے میرے مال میں سے، تو ایسی وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے جس میں آپ حق داروں کا حق ان سے چھین رہے ہیں، جن کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی شخص کو، کسی آرگنائزیشن کو 1/3 سے زیادہ مال دے دیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ آیات اور وہ حدیث جس سے ہمیں یہ تمام باتیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ پھر وہ شخص جو اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یعنی ایک شخص اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر گیا ہے، لیکن بعد والے اگر اس میں کوئی چینجز لے کر آ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں آرگنائزیشن کو یا فلاں رشتہ دار کو یا فلاں ہمسائے کو یا فلاں دوست کو حصہ نہیں دینا،
تو اس پر، ان تمام لوگوں پر جو ایسے چینجز لے کر آئیں گے، ایسا کرنے کا گناہ ہوگا۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اگر چینجز کیے جائیں تو اس کی یہی صورت ہے کہ مرنے والے نے اپنی وصیت میں کچھ ایسا کر دیا ہے کہ وہ حقداروں سے ان کا حق چھین رہا ہے، تو پھر وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسی وصیت لکھ جائے کہ میرے فلاں بچے کو یا میری بیوی کو یا میرے ماں باپ کو حصہ نہ ملے، تو اس وصیت کو بدلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ وہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ یعنی جو شخص مالدار ہو، وصیت کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ لے، اس میں ڈیلے نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بہت سخت بیمار پڑ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوا ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ یعنی اپنی بیٹی کے لیے 1/3 چھوڑ دوں اور باقی سارا جو ہے وہ وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو اور 1/3 بھی بہت ہے، یعنی تم اس سے بھی کم کرو وہ بہتر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا اور میرے چہرے اور پیٹ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر کے حصے پر میں اب تک پا رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بارہا پوچھا کہ میری تو صرف ایک بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے گی، تو میں اس کو اتنا سارا مال کیوں دے کر جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار کیا بات بتائی ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ تمہارے بعد فقیر رہیں، مانگتے رہیں، لوگوں سے مانگتے رہیں، تو وہ کیا زیادہ بہتر ہے کہ ان کے پاس مال ہو۔ الحمدللہ آج ہم نے وصیت کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آنے والے لیسنز میں ہم مزید سیکھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔